السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا NG میڈیا سروسز کے اندر۔ میں آپ کا دوست رفیق محمد ارباز ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں اصل اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آج کے حالات سے ناواقف ہو۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی پر چیز ہوتی ہے تو شاید ہی ایسا کوئی ہو جس تک وہ چیز نہ پہنچے یا وہ اس سے واقف نہ ہو۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز دنیا میں ہوتی ہو کچھ ہی منٹوں کے اندر وہ تمام تک موصول ہو رہی ہے۔ اسی کے چلتے ایک وبائی بیماری سے جس سے پورا ہندوستان ملک ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام بلکہ پورا عالم پوری دنیا پریشان ہے، اور ایسے حالات کے اندر ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو بڑی دل دہلانے والی ہے۔ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہلیہ محترمہ و دیگر کے قبروں کے اوپر جو نازیبہ حرکت اور نازیبہ چیز ہوئی ہے اس سے شاید ہی ہم لوگ ناواقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایک ایسے خلیفہ جس کی مثالیں اس دور کے اندر ہی نہیں بلکہ آج بھی پوری دنیا دیتی ہے، ایک ایسے خلیفہ جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ وہاں پر ملک شام کے اندر جو ان کی قبر ہے، شمالی مغرب علاقہ ادلب کے اندر حضرت کی جو قبر واقع ہے، وہاں پر ان کے اہلیہ اور ان کے قبر کے ساتھ ایک نازیبہ حرکت، ایک گھنونی حرکت اور ایک گھنونی سازش کچھ لوگوں نے رچی ہے۔ بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک ایسے اللہ والے جن کے دور کے اندر جب کفار و مشرکین ان کے دور کے اندر اتنے پرسکون کے اندر زندگی گزارتے اور کئی کفار و مشرکین ان کو دیکھ کر ہی ایمان لا لیتے۔ ایک ایسے اللہ والے جن کے واقعات ہم بارہا بچپن سے لے کر اب تک کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہم اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اندر جن کا شمار کیا کرتے ہیں اور جن کے واقعات ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ان کے قبر کے ساتھ ایک ایسی نازیبہ حرکت ہوتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہمارے ٹیم بزم رسالت NG میڈیا سروسز اور ادارہ رہبر انسانیت ہم لوگوں کے درمیان یہ واقعہ پہنچا تو ہماری ایک ٹیم اس کے اوپر غور و تدبر کرنے لگی اور فکروں کے ساتھ ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سلسلے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جائیں گی، اور یہ سلسلے کا آغاز ہم اس نیت سے شروع کیے ہیں کہ ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کفار و مشرکین نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اشعار کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا ہے، اور گویا یہ کہ زبان حال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ جس وقت میں مسلمان موجود ہو، ایمان والے موجود ہو، اور اس وقت میں اگر ہمارے بڑے ہمارے اکابر کے شان میں اگر گستاخی کی جا رہی ہو تو ہم سے جتنا بن سکتا ہے ہم اپنے اکابر کی دفاع کریں۔ تو اس وقت میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی ہے اور کفار و مشرکین کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسی سلسلے کے ساتھ ہم بھی یہ نیت لے کر نکلے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے ذریعے سے کفار و مشرکین کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ہم بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ شاید ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حضرت حسان نے دفاع کیا ہے، آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے اکابرین جتنوں کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ جنم لے رہے ہیں اور ان کے شان اقدس کے اندر گستاخی کر رہے ہیں، ہمیں بڑا شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے، اور ہم اسی منہج کو لے کر اسی نہج کو لے کر حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اکابرین کا دفاع اور دفاع مذہب کا ہم ایک ٹارگٹ لے کر چلے ہیں اور ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اس آج کی ہماری اس پہلی قصے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ ابھی جو میں نے ہمارے تنظیموں کے نام لیے ہیں، جو ہمارے اداروں کے نام لیے ہیں، ان کی میں تھوڑی مختصراً وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو NG میڈیا سروسز ہے جو YouTube کے ذریعے سے آپ کے سامنے ہے، اور یہ YouTube کے ذریعے سے خدمت انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے دفاع مذہب، دفاع اسلام
اور رد باطل طاقتوں کا منہ توڑ جواب، اور اسی طریقے سے جو بھی امت مسلمہ کے لیے مفید چیز ہو ہم اس کے ذریعے سے اس کو آپ لوگوں تک شائع کرتے ہیں۔ دوسری جو ہماری بزم ہے، بزم رسالت، جیسا کہ میں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی مثال دیا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت حسان نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں لوگوں کو ایک نیا دلاسا دیا تھا، اسی طریقے سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر ہماری یہ بزم عمل کرتی ہے۔ اور جو آج نوجوانوں کے اندر گانے اور موسیقی کا جذبہ عام ہے، گانے اور موسیقی کی ایک لت ان کے دلوں کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، اللہ رب العالمین کی حمد باری تعالیٰ اور اچھے اچھے کلام ان تک ہم پہنچاتے ہیں۔ فی الوقت یہ ہماری بزم شہر اورنگ آباد کے اندر اپنی خدمت انجام دے رہی ہے اور اطراف و اکناف کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہماری تیسری ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت، اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ الحمدللہ شہر اورنگ آباد کے اندر شاید ہی کوئی اس سے ناواقف ہو، شہر اورنگ آباد کے اندر خدمت خلق کا یہ کام کرتا ہے، مسابقات، بچوں کے اندر نئے نئے جذبے حوصلے پیدا کرنے کا یہ کام کرتا ہے۔ مسابقات کے ذریعے سے کبھی نعت نبی کا مسابقہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے تو تقریر کے مقابلے کے ذریعے سے، تقریر کے کمپٹیشن کے ذریعے سے یہ بچوں کے اندر ایک نئی تازگی اور ولولہ پیدا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کچھ مستحق اور غریب لوگوں تک یہ اناج فراہم کرنے کا، غلہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، یہ مختصراً خدمت خلق کا کام کرتا ہے۔ ان تمام کے باوجود ہمارے قریبی دوست حافظ سید اسرار الحق ناندی، جو کہ نائب صدر بزم حسان ہیں، انہوں نے جب ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو حافظ صاحب نے بھی بڑی ہم کو دعائیں دی، اور اس سلسلے کے اندر جڑنے کی حافظ صاحب نے ایک بہت اچھی خواہش ظاہر کی کہ ان کی بھی ایک ٹیم بزم حسان کے نام سے شہر اورنگ آباد کے اندر کام کرتی ہے نعت نبی اور حمد باری تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا تمام کے خواہشوں کو قبول فرمائے، جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آئیے سامعین، اب ہم بلا تاخیر ہماری اس پہلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی ایک تفصیلی تاریخ گزری ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی، مسلم حکمرانوں کی ایک مفصل تاریخ ہے۔ ان میں کچھ حکمران ہیں، کچھ خلفاء ہیں، اور خلفاء کی بھی ایسی تاریخ گزری ہے، اور خلفاء المسلمین میں سے کچھ خلفاء ایسے ہیں جو بڑے ممتاز ہوئے۔ ان میں صف اول کے اندر خلفاء راشدین کا شمار ہوتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر ان کی مفصل اور تفصیلی تاریخ رقم کی ہے۔ تمام خلفاء کے اندر دو ہم نام خلفاء ایسے پائے جاتے ہیں جن کی تاریخ آج بھی یاد کی جاتی ہے، جن کو آج بھی جن کے نام لیوا ہے لوگ، اور جن کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے۔ ان میں وہ جو نام ہے وہ مبارک نام ہے عمر۔ جو عمر اول ہے، فاروق اعظم، یار مصطفیٰ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ وہ صحابی ہے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ جو اول عمر ہے وہ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد جو عمر ثانی ہے، فاروق ثانی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلافت راشدہ کا، خلفاء راشدین کے پانچویں خلیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی بڑی تاریخ گزری ہے۔ ان کے والد کا نام عبدالعزیز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی امی عاصم، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نواسۂ فاروق اعظم کا بھی خطاب ملتا ہے، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے اندر ایسے اللہ والے گزرتے ہیں، ایسے حکمران اور ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے اس وقت میں کہ انہوں نے خلفاء راشدین کا دور یاد دلا دیا، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور یاد دلا دیا۔ حضرت کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ جس وقت میں حضرت کی پیدائش ہوئی اس وقت میں بنو امیہ کے اندر بڑی ہی تاریکی عام تھی،
اس وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کئی سارے خرافات اور کئی سارے گناہ موجود تھے جن کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن ہجری 61 میں ہوئی، اور بڑا تعجب ہوگا آپ لوگوں کو یہ سن کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، آپ کا انتقال 101 ہجری کے اندر ہوا، یعنی کہ 61 ہجری سے لے کر 101 ہجری کے اندر 40 سال کے عرصے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا نام روشن کیا ہے کہ شاید ہی صبح قیامت تک ان کا نام مٹایا جائے۔ کچھ گستاخانہ حرکت کی وجہ سے، کچھ نازیبہ چیزوں کی وجہ سے ہم ان کی تاریخ کو پیچھے نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی دفاع ہمارے اوپر لازم ہے، آپ تمام اولیاء کے اکابرین کے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت نے اتنی قلیل مدت کے اندر ایک ایسا کام بتا کر چلے گئے ہیں کہ پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو ایک نیا رخ، ایک نئی تہذیب اور ایک نیا طریقہ لوگوں کے درمیان پیش کیا ہے۔ آج کی اس قسط کے اندر خصوصی طور پر ہم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور کچھ اقوال جو اکابرین، اس وقت کے مشائخین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اللہ والیہ کے ہیں، انشاءاللہ اس قسط کے اندر ان کو آپ کے سامنے پیش کر ہم اس قسط کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر شرفاء موجود ہوتے ہیں، شریف لوگ ہر قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واحد تنہا مجموعہ شرفاء ہے، یعنی کہ ایک شریفوں کی ایک مکمل جماعت ہے، شرفاء کا مجموعہ ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تنہا، کل قیامت کے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تنہا مکمل طور سے ایک جماعت بن کر اٹھیں گے، کل قیامت کے دن تنہا ایک قوم بن کر اٹھیں گے۔ دوسرا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹی، ان کی شہزادی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قول ہمیں یاد آتا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اگر ہمارے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہی باقی رہتے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ یہ عالم تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ شرف انہوں نے حاصل کیا تھا کہ اس وقت میں مرد کیا، عورتیں کیا، ہر ایک ان کی قدر کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھتے اور ان کی اہمیت اور عظمت ان کے دلوں میں ہوتی۔ آپ کے بارے میں ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر اکابر علماء کا آپ کے تعلق سے یہ رائے ہے کہ آپ مجسمہ شرف و افتخار ہیں اور آپ صرافہ لطف و کرم ہیں۔ امت محمدیہ کو شاذ و نادر ہی ایسے جامع کمالات اور ایسے لوگ نصیب ہوتے ہیں۔ ایک آخر قول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خاص قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے دل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا جذبہ موجزن دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کی تشہیر کرتا ہے تو پھر یقین کیجئے کہ اس کا انجام خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اکابرین کے چند اقوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری اس پہلی قسط کو بغور سماعت فرمایا ہے، اسی طریقے سے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل ایک پھر نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے درمیان حاضری ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔